الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہار شریعت میں حیض کے مسائل چل رہے تھے جن کے جناب علی 2 سبق پہلے گزر چکے ہیں۔ آج اس مسائل کا یہ تیسرا سبق ہے اور گویا یہ آخری سبق ہوگا حیض کے مسائل کا۔ مسئلہ نمبر 17 تک ہم نے پڑھا تھا کہ جس عورت کو 10 دن خون آیا اس کے بعد سال بھر تک وہ پاک رہی، پھر برابر خون جاری رہا، تو اب وہ اس زمانہ میں نماز روزے کے لیے ہر مہینہ میں 10 دن حیض کے سمجھے اور 20 دن استحاضہ کے۔ یہ مسئلہ ہم نے پڑھا تھا۔ اور آگے مسئلہ نمبر جو 18 ہے، یہ مسئلہ بڑا ہی مشکل ترین مسئلہ ہے، اور اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے غور طلب اور ذہن رکھنے کی ضرورت ہے کہ ذہن ادھر ادھر نہ جائے۔ اگر ذہن ادھر ادھر چلا گیا تو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا۔ ایک تو مسئلہ یہ لمبا ہے اور مسئلہ بالکل ہی بڑا باریک مسئلہ ہے، لیکن آسان طریقے سے کوشش کروں گا کہ سمجھاؤں گا آپ کو۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی عورت کو ایک بار حیض آیا، اس کے بعد کم سے کم 15 دن تک جناب علی وہ عورت پاک رہی، پھر جناب علی اس کو برابر خون جاری ہو گیا، برابر اس کو خون جاری ہو گیا۔ اب اس عورت کو یہ یاد نہیں ہے کہ جناب علی پہلے کتنے دن حیض کے تھے اور کتنے دن پاکی کے تھے، یہ یاد نہیں ہے۔ اب کیا کرے؟ مگر صرف اتنا یاد ہے کہ مہینے میں ایک ہی مرتبہ حیض آیا تھا بس۔ تو اس مرتبہ جب سے خون شروع ہوا ہے، اب وہ یہ کرے کہ جب خون اس کو شروع ہوا ہے نا، تو پھر 3 دن تک وہ نماز چھوڑ دے، یعنی 3 دن تک نماز نہ پڑھے۔ پھر جناب علی 7 دن تک ہر نماز کے بعد ہر نماز کے وقت غسل کرے اور نماز پڑھے، غسل کر کے نماز پڑھے گی۔ اور ان 10 دنوں میں، یعنی کہ پہلے 3 دن اور یہ 7 دن، ان 10 دنوں میں یہ شوہر کے پاس نہیں جائے گی۔ پہلے 3 دن نماز چھوڑ دے گی، پھر 7 دن غسل کر کے نماز پڑھے گی، یہ 10 دن ہو جائیں گے۔ ان 10 دنوں میں یہ شوہر کے پاس نہیں جائے گی۔ پھر جناب علی 20 دن تک ہر نماز کے وقت تازہ وضو کر کے نماز پڑھے گی، 20 دن تک تازہ وضو کر کے نماز پڑھے گی۔ اور دوسرے مہینہ میں 19 دن وضو کر کے نماز پڑھے، 19 دن دوسرے مہینہ میں، اور ان 20 یا 19 دن میں شوہر اس کے پاس جا سکتا ہے۔ غور طلب مسئلہ یہ۔ اور جو اگر اس کو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ مہینے میں 1 بار آیا تھا یا 2 بار آیا تھا یا 3 بار آیا تھا، اس کو کوئی یاد نہیں ہے، تو اب وہ یہ کرے کہ شروع کے جو 3 دن ہے نا، شروع کے 3 دن میں نماز نہ پڑھے، پھر جناب علی 7 دن تک ہر وقت غسل کر کے نماز پڑھے، پھر 8 دن تک ہر وقت میں وضو کر کے نماز پڑھے، اور صرف 8 دنوں میں ہی شوہر اس کے پاس جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور دنوں میں اس کے پاس نہیں جا سکتا۔ اور ان 8 دن کے بعد بھی 3 دن تک جناب علی ہر وقت وہ وضو کر کے نماز پڑھے، پھر 7 دن تک غسل کر کے نماز پڑھے، اس کے بعد 8 دن تک وضو کر کے نماز پڑھے، اور یہی سلسلہ ہمیشہ کے لیے جاری رکھے وہ۔ اس مسئلے کی ایک جز یہ تھی۔ اب دوسری جز اس مسئلے کی یہ ہے کہ اگر طہارت کے دن یاد نہیں ہے، پہلے تو تھا نا کہ حیض کے دن یاد نہیں ہے، اب یہ ہے کہ طہارت کے دن یاد نہیں، پاکی کے دن یاد نہیں کہ کتنے دن میں پاک رہی ہوں، کوئی یاد نہیں ہے اسے۔ مثلا 15 دن پاکی کے تھے اور باقی اس کو کوئی بات ہی یاد نہیں ہے کہ جناب علی کیا کریں، تو اب وہ یہ کرے کہ شروع کے جو 3 دن ہیں نماز نہ پڑھے، شروع کے 3 دنوں میں، پھر 7 دن تک ہر وقت غسل کر کے نماز پڑھے، پھر 8 دن تک وضو کر کے نماز پڑھے،
اس کے بعد پھر 3 دن اور وضو کر کے نماز پڑھے، پھر 14 دن تک ہر وقت غسل کر کے نماز پڑھے، اور پھر 1 دن وضو کر کے نماز پڑھے، پھر ہمیشہ کے لیے جب تک خون آتا رہے ہر وقت غسل کرے، ہر وقت غسل کر کے نماز پڑھے۔ یہ دوسرا جز تھا اس مسئلے کا۔ اور تیسرا جز اس مسئلے کا یہ ہے کہ اگر حیض کے دن یاد ہیں، پیچھے تھا کہ طہارت کے دن یاد ہیں، اور یہ یاد نہیں کتنے دن تھے، اب یہ ہے کہ حیض کے دن یاد ہیں، مثلا 3 دن حیض آیا تھا، مجھے یہ یاد ہے بس، اور طہارت کے دن یاد نہ ہو، تو پھر کیا کرے؟ تو ان میں یہ کرے کہ شروع سے 3 دنوں میں نماز چھوڑ دے، شروع کے 3 دنوں میں نماز چھوڑ دے، پھر 18 دن تک ہر وقت وضو کر کے نماز پڑھے، جن میں 15 دن پہلے تو یقینی ہی پاکی کے ہیں، طہر کے ہیں، اور 3 دن جو پچھلے ہیں نا وہ مشکوک ہیں، وہ دن مشکوک ہیں، تو پھر کیا کرے؟ وہ ہمیشہ ہر وقت غسل کر کے نماز پڑھے۔ اب اگر یہ تیسری جزی تھی، اب چوتھی جزی یہ ہے کہ اگر یہ یاد ہے کہ مہینے میں 1 ہی بار حیض آیا تھا، یہ چوتھی جزی اس مسئلے کی شروع ہو رہی ہے، اگر یہ یاد ہے کہ مہینے میں 1 بار ہی جناب علی حیض آیا تھا، اور یہ کہ وہ 3 دن تھا، 1 بار حیض آیا تھا اور 3 دن تھا، مگر یہ یاد نہیں ہے کہ وہ تاریخیں کیا تھیں، اب تاریخوں کا پتہ نہیں ہے، تو ہر مہینے کی ابتدائی 3 دنوں میں، ہر مہینے کی ابتدائی 3 دنوں میں جناب علی وضو کر کے نماز پڑھے، اور 27 دن ہر وقت غسل کر کے نماز پڑھے، اور اسی طرح 4 دن یا 5 دن حیض کے ہونا یاد ہیں تو ان 4-5 دنوں میں وضو کرے، باقی دنوں میں جناب علی غسل کر کے نماز پڑھے، ان 4-5 دنوں میں وضو کر کے نماز پڑھے گی، اور باقی جتنے بھی دن ہیں ان میں غسل کر کے نماز پڑھے گی۔ اب آگے والی 5ویں جزی اس مسئلے کی شروع ہوتی ہے کہ اگر یہ معلوم ہے کہ مہینے کے آخر میں آتا تھا، یہ یاد ہے مہینے کے آخر میں آتا تھا، اور تاریخیں بھول گئی ہیں کہ کون سی تاریخوں میں آتا تھا، تو اب یہ اس طرح کرے گی کہ 27 دن وضو کر کے نماز پڑھے اور 3 دن نماز نہ پڑھے گی، پھر مہینہ ختم ہونے پر 1 بار غسل کرے گی، یہ طریقہ کار اختیار کرے گی۔ اب 6ٹھی جزی اس مسئلے کی ہے کہ اگر یہ معلوم ہے کہ 21 سے جناب علی شروع ہوتا تھا، 21 تاریخ سے حیض شروع ہوتا تھا، اور یہ یاد نہیں کہ کتنے دن تک آتا تھا، اب اس کو دن یاد نہیں ہے، تاریخ 1 یاد ہو گئی، تو اب یہ کرے گی کہ 20 کے بعد 3 دن تک نماز چھوڑ دے، 20 تاریخ کے بعد 3 دن تک نماز چھوڑ دے، اس کے بعد 7 دن جو رہ گئے ہیں ان میں ہر وقت غسل کر کے نماز پڑھے، ہر وقت۔ 7ویں جزی اس مسئلے کی یہ ہے کہ اگر یہ یاد ہے کہ فلاں 5 تاریخوں میں 3 دن آتا تھا، مگر یہ یاد نہیں کہ ان 5 میں وہ کون کون دن تھے، کون کون سے دن تھے، اتنا یاد نہیں ہے، تو اب وہ کیا کرے گی؟ اب اس کے بارے میں شرع شریف کا حکم یہ ہے کہ جناب علی پہلے 2 دنوں میں وضو کر کے نماز پڑھے، 1 دن نماز چھوڑ دے، اس کے بعد 2 دنوں میں ہر وقت غسل کر کے نماز پڑھے، اور 4 دن میں جو 3 دن ہے نا، تو پہلے دن وضو کر کے نماز پڑھے، چوتھے دن ہر وقت غسل کر کے نماز پڑھے، اور بیچ کے 2 دنوں میں جناب علی وہ نماز نہیں پڑھے گی، بیچ کے 2 دنوں میں نماز نہیں پڑھے، یعنی جو درمیان والے 2 دن ہیں۔ اگر 6 دنوں میں 3 دن ہیں تو پہلے 3 دنوں میں وضو کر کے نماز پڑھے، پھر پچھلے جناب علی جو 3 دن ہیں ان میں ہر وقت غسل کر کے نماز پڑھے۔ اگر 7 دن ہیں یا 8 دن ہیں یا 9 دن ہیں یا 10 دن ہیں تو ان میں یہ کرے گی کہ یعنی 8 دنوں میں 3 دن ہے یا 9 دنوں میں 3 دن ہے یا 10 دنوں میں 3 دن ہے، تو پھر ایسا کرے گی کہ پہلے 3 دنوں میں
وضو کر کے نماز پڑھے گی اور باقی دنوں میں ہر وقت غسل کر کے نماز پڑھے گی۔ اسی مسئلے کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جناب علی جن دنوں میں حیض کا یقین ہے اور یقین بھی وہ ٹھیک طرح سے ہی ہے اور یہ یاد نہ ہو کہ ان میں وہ کون سے دن ہیں، تو اب دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ دن حیض کے دنوں سے دگنے ہیں یا پھر دگنے سے کم ہیں یا پھر دگنے سے زیادہ ہیں۔ اگر دگنے سے کم ہیں تو ان میں جو دن یقینی حیض کے ہوں ان میں نماز نہ پڑھے، اور جن کے حیض ہونے میں اس کو احتمال ہے جن دنوں کا، اگر وہ دن پہلے ہیں اول کے ہیں تو جناب علی ان میں وضو کر کے نماز پڑھے، اگر وہ آخر کے ہیں تو پھر ہر وقت غسل کر کے نماز پڑھے، ہر وقت غسل کر کے نماز پڑھے۔ اگر وہ دگنے ہیں یا پھر دگنے سے زیادہ ہیں، حیض کے دنوں کے برابر شروع ہونے کے دنوں میں وضو کر کے نماز پڑھے، پھر ہر وقت غسل کر کے نماز پڑھے۔ اگر یہ یاد نہیں ہے کہ جناب علی کتنے دن حیض کے تھے اور کتنے دن طہارت کے تھے، اور نہ اس کو جناب علی مہینے کے شروع کے 10 دنوں میں تھا یہ بھی یاد نہیں ہے، یا بیچ کے 10 دنوں میں تھا یہ بھی یاد نہیں ہے، یا آخر کے 10 دنوں میں تھا یہ بھی یاد نہیں ہے، اس کو کچھ بھی یاد نہیں ہے، تو اب شرع شریف یہ کہتی ہے کہ دل میں سوچے، جہاں پر اس کا دل جمتا ہے دل جمے بس اس پر پابندی کرے۔ اگر اس کی طبیعت میں شک ہے کہ دل اس کا کہیں پر جمتا ہی نہیں ہے تو پھر وہ یہ کرے کہ ہر نماز کے لیے غسل کرے، ہر نماز کے لیے غسل کرے۔ اگر دل کسی پر نہیں جمتا تو ہر نماز کے لیے غسل کرے، اور فرض، واجب، سنت مؤکدہ پڑھے، اور مستحب اور نفل جو ہیں ان کو چھوڑ دے، اور فرض روزے رکھے، نفل روزوں کو وہ چھوڑ دے گی، نفل روزے نہیں رکھے گی، اور ان کے علاوہ جتنی بھی باتیں حیض والی کو جناب علی جائز نہیں ہیں تو اس کو بھی جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پڑھنا حیض والی کو جائز نہیں تو اس کو بھی جائز نہیں ہوگا، اسی طرح قرآن کو چھونا حیض والی کو جائز نہیں ہے تو اس کو بھی جائز نہیں ہوگا، اسی طرح مسجد میں جانا جس طرح حیض والی کو جائز نہیں ہے تو اس کو بھی جائز نہیں ہوگا، اسی طرح سجدہ تلاوت جس طرح حیض والی کو کرنا جائز نہیں ہے تو اس کو بھی جائز نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ تھا بڑا لمبا، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ گیا ہوگا، کیونکہ مسئلہ بڑا گمبھیر تھا۔ اب آگے مسئلہ یہ ہے کہ جس عورت کو نہ پہلے حیض کے دن یاد ہیں اور نہ یہ یاد ہے کہ کن تاریخوں میں آیا تھا، اب 3 دن یا زیادہ خون آ کر بند ہو گیا ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ پھر طہارت کے 15 دن جناب علی وہ پورے نہ ہوئے تھے کہ پھر خون جاری ہو گیا ہے، اب بھی اس کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، یا ہمیشہ کے لیے جاری ہو گیا ہے تو اب کیا کرے؟ اب ان تمام چیزوں کے لیے اس کا حکم یہ ہے کہ جیسے پہل کسی کو خون آتا ہے اس کا وہی حکم ہوگا کہ یعنی پہل جیسے خون آیا ہے اور ہمیشہ کو جاری ہو گیا ہے، اب یہ کرے گی کہ 10 دن حیض کی شمار کرے اور پھر 20 دن جناب علی وہ طہارت کی شمار کرے گی۔ اب آگے مسئلہ یہ ہے کہ جس عورت کی ایک عادت مقرر نہیں ہے، ایک عادت اس کی مقرر نہیں ہے، بلکہ کبھی جناب علی اس کو 6 دن حیض آتا ہے، کبھی جناب علی اس کو 7 دن حیض آتا ہے، اس کی عادت مقرر نہیں ہے، اور اب جو خون آیا ہے نا یہ خون بند ہوتا ہی نہیں ہے، تو اب اس کے لیے کیا کرے گی یہ؟ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز روزے کے لیے اس کی جو کم مدت ہے نا یعنی 6 دن حیض کے قرار دیے جائیں گے، اور 7ویں دن یہ غسل کر کے نماز پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی، اور پھر 7 دن پورا ہونے کے بعد اس کو غسل کرنے کا حکم ہے کہ یہ غسل کرے گی۔ 7ویں دن جو فرض روزہ رکھا ہے نا اس کی قضا بھی کرے گی، اور عدت گزرنے یا پھر جناب علی شوہر کے پاس رہنے کے بارے میں
زیادہ مدت یعنی 7 دن حیض کے مانے جائیں گے، اور 7ویں دن اسے 7ویں دن شوہر کو جناب علی اس کی قرابت پھر بھی جائز نہیں ہوگی، یعنی 7 دن مقرر کر کے مکمل کر کے پھر اس کے بعد اگر وہ جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو 1-2 دن خون آیا پھر بند ہو گیا، اور 10 دن پورے نہ ہوئے تھے پھر خون آیا اور 10ویں دن بند ہو گیا، تو یہ 10 دن ہی حیض کے ہوں گے، 10 دن ہی حیض کے ہی مقرر ہوں گے۔ اگر 10 دن کے بعد جاری رہا ہے خون، 10 دن کے بعد خون جاری رہا، اگر عادت پہلے کی معلوم ہے تو پھر عادت کے دنوں میں حیض ہے، باقی جناب علی جو دن ہیں وہ استحاضہ کے ہیں، ورنہ 10 دن حیض کے ہوں گے اور بقایا استحاضہ میں شمار کیے جائیں گے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کی عادت تھی کہ جناب علی فلاں تاریخ میں حیض ہوگا، اب اس میں سے 1 دن پہلے خون آ کر بند ہو گیا ہے، جو اس کی عادت تھی نا اس عادت سے پہلے 1 دن خون آیا اور پھر بند ہو گیا، پھر جناب علی 10 دن تک خون بالکل ہی نہیں آیا، پھر 11ویں دن خون آیا، اور اب جو جناب علی خون نہ آنے کے بعد یہ 10 دن ہے نا، ان میں سے اپنی عادت کے دنوں کے برابر حیض قرار دے دے گی، اور اگر تاریخ تو مقرر تھی مگر حیض کے دن معین نہیں تھے، حیض کے دن مقرر نہیں تھے، تو اب وہ یہ کرے گی کہ 10 دن خون نہ آنے کے جو ہے نا وہ حیض کے ہی ہیں۔ اب آگے مسئلہ یہ ہے کہ جس عورت کو 3 دن سے کم خون آ کر بند ہو گیا ہے، 3 دن سے کم اس کو، کیونکہ 3 دن ہی کم سے کم مدت حیض کی ہے، اس کو خون آیا ہے لیکن 3 دن سے کم آ کر بند ہو گیا ہے، اور 15 دن پورے نہ ہوئے تھے کہ پھر اس کو خون آ گیا ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ اگر پہلی مرتبہ جب سے خون آنا شروع ہوا ہے تو حیض ہے، اب اگر اس کی کوئی عادت ہے تو عادت کے برابر حیض کے دن جو ہیں وہ شمار کر لے گی، ورنہ شروع سے 10 دن تک حیض کے ہیں اور پچھلی مرتبہ کا جو خون آیا ہے نا وہ خون استحاضہ کا ہے۔ اب آگے مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو پورے 3 دن رات خون جناب علی آ کر بند ہو گیا ہے، اور اس کی عادت اس سے زیادہ کی تھی، لیکن اس کو 3 دن رات خون آیا اور بند ہو گیا، لیکن اس کی عادت زیادہ دنوں کی تھی، تو اب یہ کرے کہ جناب علی 3 دن رات کے بعد سفید رطوبت جناب علی عادت کے دنوں میں آتی رہی، سفید رطوبت، تو اس کے لیے صرف وہی 3 دن حیض کے ہیں، بقایا جو سفید رطوبت آتی رہی ہے نا اس کو حیض میں شمار نہیں کیے جائیں گے، بس اتنا کہا جائے گا کہ جناب علی اس کی عادت ہی بدل گئی ہے، اس کی عادت بدل گئی ہے۔ اب حیض کے مسائل کا آخری سبق اور آخری مسئلہ وہ یہ ہے کہ 3 دن رات سے کم خون آیا ہے، 3 دن رات سے کم خون آیا ہے، اور پھر 15 دن تک جناب علی پاک رہی ہے، پھر 3 دن رات سے کم از کم جناب علی کم آیا ہے، تو نہ پہلی مرتبہ کا خون حیض ہے اور نہ یہ حیض ہے، بلکہ دونوں مرتبہ کا جناب علی جو خون ہے وہ استحاضہ کا خون ہے۔ یہاں تک یہ مسائل تھے استحاضہ کے۔ اب سبق شروع ہوگا آگے نفاس کا، اور مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔ بیٹا جو اسباق ہیں وہ ان کو آڈیو کر کے بھیج دیا جائے۔